دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم پر 950 سال حکومت کی، یعنی نبوت آپ کو 950 سال ملی؟ اگر نہیں جانتے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے حوالے سے بھی نہیں جانتے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ زمین پر بہت زمانہ گزر چکا تھا، انسان اللہ کو بھول چکے تھے، بت تراشے جا رہے تھے، ظلم عام تھا اور حد بات کہنے والا کوئی نہ رہا تھا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو پکارا، اے میری قوم، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ مگر قوم نے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، کپڑوں میں منہ چھپا لیا، مذاق اڑایا اور کہا یہ تو پاگل ہے، ہم اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ آخر کار حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ تب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، اے نوح، اب تمہاری قوم میں وہی ایمان لائے گا جو پہلے آ چکا، اب ان کے بارے میں غم نہ کرو۔ باوالا سورہ ہود آیت نمبر 36۔ پھر اللہ نے فرمایا، ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ۔ باوالا سورہ ہود آیت نمبر 37۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے خشک میدان میں کشتی بنانا شروع کر دی۔ نہ وہاں دریا تھا نہ سمندر، لوگ ہنستے تانے دیتے، اے نوح، اب نبی کی بات بڑھئی، یعنی کارپینٹر بن گئے۔ خشکی میں کشتی، حضرت نوح علیہ السلام خاموشی سے کام کرتے رہے اور بس اتنا فرماتے، اگر تم آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو کل ہم تم پر ہنسیں گے۔ باوالا سورہ ہود آیت نمبر 38۔ ایک دن اللہ رب العزت کی نشانی ظاہر ہوئی، چولہے سے پانی ابلنے لگا، اللہ کا حکم آیا، ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا اور اپنے گھر والوں کو کشتی میں سوار کر لو، سوائے ان کے جن پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 40۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو بلایا، جانور خود بخود جوڑوں کی صورت میں آتے گئے، آسمان پر بادل گرجے، زمین پھٹنے لگی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے جواب دیا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اس کے جس پر وہ رحم فرمائے۔ اچانک موج آئی اور بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ باوالا سورہ ہود آیت نمبر 42 اور 43۔ ناظرین، دنوں تک طوفان رہا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح بہتے رہے، پھر اللہ کا حکم آیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا۔ باوالا سورہ ہود آیت نمبر 44۔ پانی اتر گیا، کشتی جو دی پہاڑ پر ٹھہر گئی، خاموشی چھا گئی، دنیا نئے سرے سے شروع ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے نوح، ہماری طرف سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر آؤ۔ باوالا سورہ ہود آیت نمبر 48۔ یہ تھی اللہ کی رحمت، صبر کرنے والوں کے لیے نجات اور سرکشی کرنے والوں کے لیے انجام۔